نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، قابل قدر بزرگان محترم، عزیز دوست و ساتھیو، آج جمعہ کا دن ہے اور ہر مسلمان مرد اور عورت، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر بچے کو بھی معلوم ہے کہ آج کا دن جمعہ کا دن ہے۔ تو یہ جمعہ کا جو لفظ ہے یہ ہماری زبانوں پر صرف جمعہ 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 بول کر بولا جاتا ہے، لیکن جمعہ کا نام صرف نام لینے کے لیے نہیں ہے کہ زبان سے نام لے لو آج جمعہ ہے جمعہ ہے جمعہ ہے۔ نام لینے سے فائدہ اس کا حاصل نہیں ہوتا، بلکہ جمعہ کے دن سے ہم سب مل کر فائدہ حاصل کرنا۔ جمعہ کے دن سے جو فائدہ اللہ کی طرف سے جمعہ کے دن ملنے والا ہے، جو انعام اللہ کی طرف سے ہم کو جمعہ کے دن ملنے والے ہیں، وہ انعامات کو لینے والے ہم بننا، وہ فائدے کو حاصل کرنے والے بننا۔ گھر کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے رات میں، پورے گھر کے فیملی ممبرز پورے
امی ابا بچے دادا دادی نانا نانی سب مل کے اپنے زبانوں پر ایک نام لا رہے ہیں، بھائی گھر میں کرنٹ لاؤ لائٹ لگاؤ، کرنٹ لاؤ لائٹ لگاؤ، ہم کو روشنی ملے گی اور ہم کو فائدہ ملے گا. سب کے زبانوں میں ایک ہی بات، لیکن یہ صرف زبانوں سے بولتی رہ گئی ہے. یہ زبانوں پر کرنٹ لاؤ لائٹ جلاؤ، کرنٹ لاؤ لائٹ جلاؤ، یہ صرف ہم بول رہے ہیں، لیکن نہ کرنٹ لگا رہے ہیں نہ بلب سے لگا رہے ہیں. فائدہ ملتا فائدہ بولنے سے کیا تو فائدہ ملتا کیا؟ فائدہ کب ملتا؟ فائدہ جب کرنٹ کی وائر کھینچیں گے، کرنٹ باکس لگائیں گے، لائٹ لگائیں گے، اس لائٹ کا کنیکشن سوئچ باکس کے اندر جوڑیں گے، اور جب چل کر بٹن دبائیں گے تو لائٹ چلے گی، اور جب لائٹ چلے گی تو پورے گھر کے اندر اجالا ہی اجالا ہوگا. اب سب خوش الحمدللہ بھائی اب اجالا آ گیا بھائی، نہیں تو اندھیرے میں کیا کرنا بولے تو پریشانی بھائی، کھانا بولے تو پریشانی، سونا بولے تو فین ہونا، کھانا بولے تو لائٹ ہونا، بیٹھنا چلنا پھرنا گھر میں بولے تو لائٹ ہونا. یعنی ہم سب روشنی کو پسند کرتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف روشنی اجالا اجالا بول کر زبان سے بولتے نہیں، بلکہ پورا مکمل عمل کر کے دکھاتے ہیں. تو صرف جمعہ زبانوں سے بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جمعہ آتا کس کے لیے ہے؟ جمعہ کا دن آتا کس کے لیے ہے؟ اور جمعہ کے دن سے فائدہ کون حاصل کرنا؟ پہاڑ، پتھر، جھاڑ، جانور، بھینس، بیل، کون؟ اس جمعہ کے دن سے فائدہ کون حاصل کرنا چاہیے؟ اور یہ جمعہ کس کے لیے آیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم الجمعہ عید المؤمن، جمعہ کا دن مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے عید کا دن ہے. جمعہ کا دن مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، سب کے لیے عید کا دن ہے. اب عید کا دن بولے تو کس کو بولتے ہیں؟ عید کا دن بولے تو کیا؟ رمضان کی ایک عید، بقرعید کی ایک عید. رمضان کی عید 9، 9:30، 10 بجے پڑھائی جاتی ہے. بقرعید کی عید تھوڑا اور جلدی پڑھائی جاتی ہے تاکہ لوگ جلدی بقرعید سے، عید کی نماز سے فارغ ہو کے قربان گاہ کے اندر جا کر اپنے اپنے نام کی جو قربانی حصہ لیے ہیں یا اپنے خاص نام پر جانور لیے ہیں، وہ لوگ اس جگہ پر جا کے جلد سے جلد قربانی کا جانور حلال طریقے سے اللہ کا نام لے کر ذبح کر کے کھانا اسی گوشت کے ساتھ شروع کرنا، یہ برکت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا. اب پورے گاؤں کے اندر، ہر جگہ پوری دنیا کے اندر جو ٹائم عید کی نماز کا مقرر تھا، اس سے پہلے پورے لوگ گھروں میں اچھا نہا کر، دھو کر، کپڑے پہن کر، خوشی کے ساتھ خوشبو لگا کر گلی میں ادھر ادھر والوں کو، ارے چلو رے بچوں، چلو رے عید کی نماز کھڑی ہو گئی، چلو رے جلدی چلو رے، ٹائم ہو گیا رے. ایک خوشی، ہر گلی کے اندر ایک خوشی کا ماحول. بچے گنے سے لے کو دیکھو آپ، جوان تک، بوڑھے تک، یہاں تک کہ اب 1-2 دن میں وہ مرنے والا ہے، اس کا آخری وقت دنیا سے جانے کا ہے، اس کے دل میں بھی عید کے دن خوشی کا ہوتا ہے. سب مل کے جو ہے آتے ہیں، عیدگاہ کو پہنچتے ہیں، جہاں جس جگہ عیدگاہ ہے وہاں پہنچتے ہیں، اور پورے گاؤں کے لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر اکٹھا ایک وقت میں جمع ہو جاتے ہیں. اس کو بولتے ہیں عید. رمضان میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں، بقرعید میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں. لیکن اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کا دن بھی مومنوں کے لیے عید کا دن ہے.
جمعہ کا دن کیا ہے؟ عید کا دن ہے. اب تھوڑا دیکھ لیجئے، عید کا دن شروع بھی ہوا، بیان بھی شروع ہوا ہے، اللہ اور اس کے نبی کے یہاں باتیں بھی ہوتی ہیں، اوپر مائک کے ذریعے سے باتیں بھی شروع ہوئیں، پورے گاؤں گلی کونے چپے چپے کے اندر بات پہنچ رہی ہے کہ بھئی اللہ کے گھر میں مسجد میں اللہ کی بڑائی، اللہ کے نبی کی تعریف، قرآن و حدیث کی باتیں شروع ہوئی ہیں، نصیحت کی باتیں شروع ہوئی ہیں، پورے گاؤں کے اندر یہ بات پہنچ رہی ہے اور پہنچنا ہی ہے. اسی لیے یہ اوپر کا مائک لگایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، اناؤنسمنٹ ہو جائے، اعلان ہو جائے کہ اب بیان شروع ہو چکا ہے. اب ہم اپنے تمام کاموں کو چھوڑنا چاہیے، اپنے گھروں کو چھوڑنا چاہیے، اپنے کاروبار کو چھوڑنا چاہیے، اپنے تجارت کی منڈیوں کو چھوڑنا، کھیتی کا کام، باغوں کا کام، ہر چیز کو چھوڑ کر ایک رب کی محبت کی طرف دوڑ کر آنا. اسی لیے اعلان کیا جاتا ہے 12:30 بجے مؤذن کی زبان سے اذان ہم نے سنی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں. تمہارے کاموں سے بڑا اللہ ہے، تمہارے کھیتوں سے بڑا اللہ ہے، تمہارے دکان سے بڑا اللہ، تمہارے مکان سے بڑا اللہ، تمہارے بچوں سے زیادہ محبت اللہ کی تمہارے دل میں رکھو، تمہارے مال و دولت کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت تمہارے دل میں اتارو. حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. نماز آؤ گے یقیناً تم کامیاب ہوگے، نماز کو نہیں آؤ گے یقیناً تم ناکام ہوگے. دولت تمہارے پاس ہوگی، شہرت تمہارے پاس ہوگی، پیسہ تمہارے پاس ہوگا، تم کروڑ پتی ہوں گے، لیکن اللہ کے پاس نہ یہ مال دیکھا جاتا ہے، نہ یہ دولت دیکھی جاتی ہے، نہ یہ تمہارا سونا چاندی، تمہارے گھر کتنا بڑا ہے، صوفہ سیٹ کتنا ہے، انگن کتنا ہے، اور اندر ٹی وی کتنی بڑی، کتنے انچ کی رکھی گئی ہے، اور کتنا بڑا جو ہے آنگن رکھا. یہ سب خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہماری چیزوں کی، ہماری دولت کی. اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، نہ اللہ ہماری دولت کا محتاج، نہ اللہ ہمارے پیسوں کا محتاج. نہیں، بلکہ ہم سب پوری کائنات مل کے اللہ کی محتاج ہے. جاندار چیز بھی اللہ کی محتاج ہے، بے جان چیز جس کے اندر جان نہیں ہے وہ بھی اللہ کی محتاج ہے. ہمارے اندر جان ہے، ہم ہل رہے ہیں، بول رہے ہیں، چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں. یہ دیوار بے جان ہے، یہ پتھر بے جان ہے، یہ بول نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، کھا نہیں سکتی، پھر نہیں سکتی، لیکن یہ بھی اللہ کی محتاج ہے. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. تو جمعہ کی اذان سب کے لیے دی گئی، پورے بستی والوں کے، مسلمانوں کے لیے، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے. لیکن آپ ہر جگہ چلے جائیے، یہاں کی بات خاص نہیں، ہر جگہ چلے جائیے، سب سے بڑی نحوست، سب سے بڑی دلندراگی یہ ہوتی ہے کہ نوجوان جس کو طاقت، صحت، تندرستی سب کچھ اللہ نے نوازا، وہ لوگ مسجد سے دور رہتے ہیں. اور جو بزرگ حضرات ہیں، بڑے حضرات ہیں، بوڑھے حضرات ہیں، وہی لوگ مسجد میں آتے ہیں. کیوں؟ بوڑھوں کو اللہ کی ضرورت ہے، جوانوں کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے. بوڑھوں کو اللہ کی ضرورت ہے، بڑے عمر والوں کو اللہ کی ضرورت ہے، جوان بچوں کو جو اس کے اندر طاقت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، ان کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے. ارے کون ایسی مخلوق ہے اس دھرتی پر، اس زمین پر کون سی ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ کی ضرورت نہ پڑتی ہو؟ ارے بولو، اللہ کی ضرورت پڑتی نہیں پڑتی؟ آ جاؤ یہاں سامنے بیٹھ جاؤ، آؤ بیٹے سامنے بیٹھو، آؤ ماں سامنے بیٹھو. اللہ کی بات سننے کے لیے اللہ کی محبت دل میں رکھ کر قریب ہو کر بیٹھنا. آج جا کر دیکھو شہروں کے اندر، شہر کی بات کر رہا ہوں، یہ تو کھیڑا ہے، شہروں کے اندر آؤ میرے ساتھ، میں انگلی پکڑ کے لے کے جاتا ہوں. شام 6 بجتے ہیں، صبح 9 بجتے ہیں، تو نوجوان جن کی پسینے کی، خون پسینے کی کمائی لے کر پکچر تھیٹروں کے اندر جاتے ہیں، 300 500 1000 اور جس دن پکچر ریلیز ہوتا ہے
اس دن 2,000 3,000 پیسے رکھ کر ٹکٹ خرید کر وہ بھی ایک دم زبردست اسپیشلٹی کی سیٹ خریدتے ہیں پکچر ہال میں بیٹھ کر. اللہ کے دشمن، نبی کے دشمن، اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، مسجدوں کے دشمن، فلسطین کے دشمن، مسجد اقصی کے دشمن، غزہ کے دشمن، ہمارے اور تمہارے تمام کائنات کے اسلام کے دشمنوں کے پکچروں کو دیکھنے کے لیے 500 ہزار روپے دیکھ کر جا کر جو ہے سیٹ بک کرتے ہیں. کہیں سیٹ نہ مل جائے فوراً جا کر راتوں میں 2 بجے جا کر نیند کی قربانی دے کر پکچر ہالوں میں سنیما کی ٹکٹ خرید کر جا کر اندر بیٹھتے ہیں. اور وہ بھی اتنا دماغ لگا کر بیٹھتے ہیں، اتنا دل لگا کر بیٹھتے ہیں، کوئی آواز کرنے کی کوشش کیا تو پھر اس کی خیر نہیں ہے. اور جب وہ ہیرو جو اللہ کا دشمن ہے، جس کے طرف سے زمین پر اس کے ایک ایکٹنگ سے، ہیرو اور ہیروئن کی ایکٹنگ سے اس دھرتی پر اللہ کا عذاب کو دعوت دیتے ہیں وہ لوگ، اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیرو کو ہیرو سمجھ کر کوئی وہ اچھی ایکٹنگ کرتا ہے، کوئی وہ اچھا ڈانس میں جو ہے اچھا اسٹیپ ڈالتا ہے، ڈائلاگ اچھا مارتا ہے، فائٹنگ میں اچھا گھماسے کی فائٹ کرتا ہے، تو یہ نوجوان سیٹیاں مارنے لگتا ہے، تعریف کرنے لگتا ہے، واہ واہ کہنے لگتا ہے، اور میرا ہیرو دیکھ کیسا مار رہا، تیرا ہیرو دیکھ زیرو ہے، میرا ہیرو دیکھ ہیرو ہے، ایسی باتیں کرنے لگتی ہیں. یہ نوجوان، ہمارے مسلمان نوجوان جس کا تعلق مسجد سے ہونا تھا، جس کا تعلق قرآن کی تلاوت سے ہونا تھا، جس کا تعلق علماء کی صحبت سے ہونا تھا، جس کا تعلق مسجد کے امام کے پاس کتاب پھوڑ کر قال اللہ قال الرسول، اللہ کی باتیں، نبی کی باتیں پڑھنے پڑھانے میں لگنا تھا، آج یہ نوجوان کا وقت پکچر ہالوں میں اور فون لیا، گیم کھیلتا بیٹھ گیا. نہ ماں کی فکر، نہ باپ کی فکر، نہ ماں ادھر سے آواز دے رہی ہے کہ بیٹا آ جا، ماں کو پھرا کے جواب دینے کے لیے تو تیار ہوگا یہ نوجوان، لیکن گیم اپنے آپ میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ نحوست ہے. اسی لیے اللہ کی طرف سے رحمتیں نہیں ہیں آج، برکتیں نہیں ہیں آج. اولاد ماں باپ کی نافرمان بنتی جا رہی ہے، وہ بھی کس چکر میں، کس کی محبت میں؟ موبائل فون کی محبت میں، گیم کی محبت میں. جوا کھیلا جا رہا ہے، حرام خوری کی جا رہی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، مسجد کی ناقدری کی جا رہی ہے، علماء کی ناقدری کی جا رہی ہے. اس کی وجہ سے ایک آدمی موبائل فون پکڑ کر چبوترے پہ بیٹھا تھا. مسجد کے امام صاحب راستے سے گزر رہے تھے، مسجد کو نماز کو جا رہے تھے، غالباً عصر کی نماز یا مغرب کی نماز کا وقت تھا. گاؤں کے حضرت تھے، امام تھے. امام کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے میرے دوستوں، امام کا درجہ اتنا بڑا ہوتا ہے، اسی لیے ہم امام بنا کر اس کو آگے بھیجتے ہیں. ہماری ماں کا جنازہ ہو تو ہم امام کو بولتے ہیں کہ بھئی امام صاحب آپ جنازہ پڑھاؤ. باپ کا جنازہ ہو تو ہم امام صاحب سے کہتے ہیں کہ امام صاحب جنازہ پڑھاؤ. گھر کے اندر ہماری دیدی کو، ہماری آپی جان کو بچہ پیدا ہوا، بچی پیدا ہوئی، تو ہم عالم سے، امام سے مشورہ کرتے ہیں کہ امام صاحب، مولانا آپ اچھا نام سلیکٹ کر کے دو، اور آپ بچی کے کان میں اذان دے کر آپ نام رکھو. امام صاحب مسجد کو جا رہے تھے، نماز کا وقت تھا، تو جاتے جاتے چبوترے پر 2-4 نوجوان بیٹھ کر جو ہے موبائل فون کا گیم کھیل رہے تھے. موبائل فون میں سنیے، موبائل فون کی لعنت کتنی آ گئی ہے ہماری قوم میں، ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بچوں اور بچیوں میں. یہ موبائل فون جب سے آیا، نہ ان کے اندر خود کی تمیز ہے، نہ ماں باپ کی تمیز ہے، نہ بڑوں کا ادب ہے، نہ پڑوسی کا حق ہے، نہ علماء کی قدر، نہ مسجدوں کے اماموں کی، کچھ بھی نہیں. سب کچھ مر گیا. ان کا ضمیر، ان کا دل مردہ ہو چکا ہے. یہ موبائل فون ان کے دل کو مردہ کر چکا ہے. ان کی صحت کا خیال نہیں. رات میں 2 بجے 3 بجے تک موبائل فون، اور فجر کی نماز کبھی کبھار پڑھ لیے. اب کھیڑوں کے اندر تو بات کیا ہوتی ہے، بڑی رات کو پڑھ لیے تو بڑا کام ہے، اور جمعہ کو ایک مرتبہ جمعہ پڑھ لیے تو بڑا پہاڑ ہم نے اٹھا کر بازو میں رکھ دیا. اتنا بڑا کام کر دیا ہم نے جمعہ پڑھ کر. نہیں، خوش نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کوئی نیک عمل کرتے تو خوش نہیں ہوتے تھے، اور بھی زیادہ روتے تھے کہ کہیں میرا یہ عمل اللہ کے دربار میں مردود تو نہ ہو گیا ہو.
یہ میرا عمل اللہ قبول کرے کہ نہیں کرے کہ مجھے معلوم نہیں. اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ میں نے کمزور ہوں، میرا جسم کمزور، میرا ایمان کمزور، میرے ہاتھ پیر آنکھ سر دماغ نیت ارادے سب کچھ کمزور ہے. اس کمزور ایمان کو کمزور جسم کو لے کر تیری بڑی محتمم بشان عبادت میں نے تیرے سامنے کیا ہے، تیرے سامنے یہ پیشانی کو یہ ماتھے کو رگڑا ہے، سجدہ کیا ہے، رکوع کیا ہے. نہ معلوم کہ اللہ میری عبادت تیری دربار میں قبول ہوگی نہیں ہوگی، لیکن میں تیری ذات سے امید رکھتا ہوں، اچھا خیال رکھتا ہوں کہ تو میری اس عبادت کو کیا کرنا؟ قبول کرنا. عاجزی اللہ کو بڑا پسند ہے. عاجزی، جو عاجزی کرتا ہے نا، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہے، اللہ ایسے بندے سے بڑا خوش ہوتے ہیں. جمعہ کو پڑھ لے کہیں بھائی، پھر فجر میں پڑھنا بول تو کان سے ہوتا، میرے کو عصر کو نماز کو آنا بولے تو کان سے ہوتا. کام آنے رہتے کیا ہم نا؟ کیا کھیت کا کام نہیں کیا ہم نا؟ کیا ہمیں نیمبو کے امری کو باغ کو جانے کا نہیں کیا؟ میں سپوٹے کے باغ کو جانے کا نہیں ہے کیا؟ ارے تو کہیں بھی جا اللہ کے بندے، تو زمین پار کر کے چھلانگ لگا کے دنیا کے آخر میں چلے جا، یا ہوا میں چلا جا اڑ کر، یا تو سمندر میں غوطہ لگا کر سمندر کے پانی میں ڈوب جا. لیکن جب اللہ کی عبادت کا نماز کا وقت ہوتا ہے تو جہاں کہیں بھی ہو خدا کی عبادت کرنا تیرے اوپر فرض ہے. نہیں کرے گا تو پھر اللہ کی پکڑ تیرے ساتھ ہوگی، ہمارے ساتھ ہوگی. امام صاحب راستے سے جا رہے تھے، نماز کا وقت ہوا تھا، چبوترے پر بیٹھ کے جو ہے 2-4 نوجوان بیٹھ کے گیم کھیل رہے تھے. امام صاحب جاتے جاتے حضرت، اور بچوں کی عادت تھی کہ سلام کرنے کی، حضرت السلام علیکم حضرت. تو حضرت سلام کا جواب دیے وعلیکم السلام. بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، موبائل کو بند کرو، آؤ میرے ساتھ نماز کو مسجد کو چلیں گے. موبائل کو بند کرو، اس وقت نماز کا وقت ہوا ہے، مسجد کھلی ہے، موبائل کو بند کرو، اللہ کا در کھلا ہے، شیطان کے دروازے کو بند کرو، آؤ میرے ساتھ نماز کو چلے ہم سب مل کے اللہ کی عبادت ادا کر کے اللہ کو خوش کر کے اللہ کی رحمت کو دعوت دیں گے. بھئی یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ ارے بولو، یہ بات بولنا اچھی بات ہے یا غلط بات ہے؟ صحیح ہے نا؟ اب جواب دیکھو کیا آیا ادھر سے. جاؤ جی حضرت، کیا آ رہا جواب؟ جاؤ جی. اب ماں باپ کو کیئر نہیں کرا سن ایک امام کو کیئر کرتا، ماں باپ کی قدر کرانے سے علماء کی قدر کرتا، حضرت کی قدر کرتا. ماں باپ کی عزت نہیں ہے دل میں تو عالم حضرت کی قدر کہاں سے رہتی؟ بولو. جاؤ جی حضرت، میں یہاں آپ کو آخری درجے میں چل رہا ہمارا 16 منٹ ہے تو ہمیں جیت ڈالتے ہیں، پھر نماز پڑھے گا تو یہ ٹھہرا کرنا، پھر آن لائن سے پوری وائرنگ ہماری کٹ ہو جاتی. تو میں جا پڑھ لے گا جو حضرت تم نہ کہتے کہ ابھی کاما نہیں ہے، ہم نہ بہت کاما ہے. ہاں کاما، 1 گھنٹے کو 2000 روپے کما کر لا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ رہے ہیں نوجوان. باپ کو کپڑے سلا رہے ہیں، موبائل فون میں گیم کھیل کے بابا کو لا کے، بابا میں نے موبائل فون میں گیم کھیلا، اتنا پیسہ مجھے فائدہ حاصل ہوا، یہ لو یہ فائدے میں نے تم کو کپڑے خرید کے لایا. امی کو بولا کہ امی دیکھ تیرے پہننے کے لیے میں نے سونے کا ہار، گلے کا ہار 50,000 لاکھ روپے کا میں نے موبائل فون سے گیم میں پیسے کما کے تیرے لیے یہ 2 تولے کا سونے کا ہار بنا کے لایا. ہے تاریخ میں کوئی نوجوان ایسا کہا ہو؟ ہے کہیں بھی ایسا؟ نہیں، بلکہ اپوزٹ الٹی بات لے لیں گے تو وہ خود بھی برباد ہوگا اور وہ ماں باپ کو بھی برباد کرے گا، اپنے بھائیوں کی پراپرٹی کو بھی برباد کرے گا، اور اس کی لعنت اتنی دور پہنچے گی کہ یہ گیم کھیلتا کھیلتا پیسے خرچہ کرتا کرتا یہاں تک کہ گھر کے اندر رکھا ہوا مال بھی لے جا کر گروی رکھ کے بیچ کر گیم کھیل کے اپنی زندگی کو برباد کرے گا. تو ماں کو کب ساڑی پہنائے گا، باپ کو کب جو ہے یہ لنگی اور کرتا پہنا کے سر پہ ٹوپی لگائے گا؟ یہ ناقدری اولاد ہیں، یہ ناقدری نوجوان ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو امام صاحب تھے مسجد میں نماز پڑھاتے، انہوں نے ان کو نماز کی دعوت دی، انہوں نے نہیں گیا. خدا کی قسم نوبت اتنی بری آئی کہ اللہ کی عبادت کو ٹھکرا کر
اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر تجھے عبادت پسند نہیں آئی، گاؤں کا گلی کا جو گناہ جس چبوترے پر بیٹھ کر اجتماعی طور پر سب بیٹھ کے گناہ کرتے ہیں وہ چبوترا تجھے پسند آیا، وہ موبائل فون پسند آیا جس کے ذریعے سے تو جہنم میں جا رہا اور تیری نسل بھی جہنم میں جائے گی. اٹھ کر آنے کا نام نہیں. پوری نماز مکمل ہو گئی، پورے مصلی چھوٹے چھوٹے 7-7 سال کے بچے نماز پڑھ کر فارغ ہو کے مسجد کے باہر نکل رہے ہیں، لیکن یہ لوگ یہیں پر بیٹھ کے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. ایک محلے کے اندر کوئی ایسا گناہ ہو رہا ہے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا، تم 100 لوگ آ کے مسجد میں نماز پڑھو، جب اللہ کا عذاب آیا تو نیک لوگوں پر بھی اللہ کا عذاب آتا، برے لوگوں کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آتا، سب کے سب اللہ کے عذاب میں آ جاتے ہیں. اسی لیے مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرو. جمعہ میں 10-15 آدمی یہاں نظر آتے ہیں، عصر میں کچھ بھی نہیں، 1-2 بزرگ حضرات 3 حضرات نظر آتے ہیں، باقی کا کیا کام بھائی؟ کون سا ایسا پہاڑ کھوڑنے کا کام ہے جو نماز چھوڑ کر کی جاتی ہو؟ نماز سے بھی بڑھ کر کوئی کام ہے؟ مسئلہ یاد رکھو آپ لوگ. علماء مفتیان کرام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ نماز کتنی بڑی اہمیت کی چیز ہے. ایک عورت زچہ ہے، معلوم زچہ بولے تو جانتے نا، کھیڑا میں زچہ بچہ بولتے ہیں، حمل سے ہے، زچگی کا وقت قریب آیا ہے. یہ مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ نماز کتنی بڑی چیز ہے، کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں. اب دیکھیے، سنیے کان کھول کر، جو حضرات ابھی گاؤں گلی میں ہیں، چبوتروں پر ہیں، نوجوان سب جلد سے جلد مسجد میں آ جائیں. مسجد کی دیواریں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے بندو آ جاؤ اللہ کے گھر میں، چھوڑو بت خانوں کو، چھوڑو شیطان کے اڈوں کو، آؤ اللہ کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف. اللہ تمہیں بھی محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اور اللہ جس بندے پر محبت کی نگاہ ڈالتا ہے وہ یقیناً جنتی بن جاتا ہے. لیکن شیطان ہم یہ ہونے نہیں دیتا، شیطان ایسا ہونے نہیں دیتا. اب دیکھیے، حاملہ عورت ہے، زچگی کا وقت قریب آ گیا ہے، یعنی ڈیلیوری کا وقت قریب ہے، آدھا بچہ پیٹ میں ہے، آدھا بچہ دنیا میں آ چکا ہے، پورا بچہ ابھی باہر نہیں آیا. یہ مسئلہ بتا رہا ہوں، نوٹ کیجئے، دماغوں میں بات پھرائیے کہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے اسلام اور شریعت میں نماز کا. اور ہم معمولی بہانے سے نماز ایسا اڑا دیتے ہیں زندگی سے، جیسا کہ راستے پہ کاغذ کچرا لگا ہوا کاغذ راستے میں جا رہا تھا، ہم نے پاؤں سے ٹھوکر مار کے ایسا اڑا دیا. اتنی اہمیت ہے ہمارے دلوں میں. ایک کاغذ کی تو بھی اہمیت ہے، لیکن نماز کی اہمیت نہیں ہے. قوم مسلم میں، مسلمان نوجوانوں میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسی لیے مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں، شیطان کے بازار کو آباد کر رہے ہیں. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں بھائی؟ صحیح ہے نا؟ آج مسجد خالی ہے، شیطان کے بازار بھرے پڑے ہیں. ایک آدھا کلو ٹماٹر لانے کے لیے آدھا گھنٹہ جائے گا مارکیٹ میں، لیکن 5 منٹ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد میں آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یاد رکھو. تو ڈیلیوری کا وقت قریب میں آیا. علماء مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ آدھا بچہ پیٹ میں ہے، آدھا بچہ باہر ہے دنیا کے اندر، دنیا میں آیا تو کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے عورت کو. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک صحابی نے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ماں کی پوری طریقے سے خدمت کرتا ہوں، اپنے ماں کے کپڑے دھوتا ہوں، اپنے ماں کا پیشاب پاخانہ بھی صاف کرتا ہوں، اور اپنی ماں کو میں ایک ٹوکری میں بٹھا کر اپنے سر کے اوپر رکھ کر ان کو حج کراتا ہوں، عمرہ کراتا ہوں، ہر چیز ان کی خدمت کرتا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، میرے دوست، میرے ساتھی، تو کیا تیری ماں کا حق ادا کرتا؟ پوری زندگی بھی تو تیری ماں کا پیشاب پاخانہ صاف کر لے، خدمت کر لے، لیکن جس وقت تیری ماں تجھے پیدا کر رہی تھی، یعنی تجھے اس کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں لا رہی تھی، زچگی ہو رہی تھی تیری، اس وقت تیری ماں ایک آہ بھری چیخ لی تھی، اس چیخ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا. کتنا بڑا مقام ہے ماں کا. باپ کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ،
کہ باپ جنت کے دروازے سب کچھ ہیں بہت سارے، لیکن بیچ کا اور مین دروازہ باپ ہے، اور دروازہ بند کر لیے ہمیں، جنت میں کیسے جائیں گے؟ باپ کو گالی دے کر، باپ کو جھڑکا کر، باپ کو برا بول کر ہم نے جنت کا دروازہ بند کر لیا، اب جنت میں جائیں گے کیسے؟ نماز لے کے جائے گی جنت میں، یقیناً نماز جنت میں لے کے جائے گی، لیکن دروازہ کھلا نہ ہو، کنجی باپ کے ہاتھ میں۔ اور جنت میں تو جانا ہے نا، جنت پراپرٹی بہت بڑی پراپرٹی ہے، وہ معمولی پراپرٹی نہیں ہے۔ اور جنت کس کے قدموں کے نیچے ہے؟ الوالد اوسط ابواب الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ۔ اور جنت کہاں ہے؟ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا، اور جنت کے دروازے باپ کے ہاتھوں میں جنت کے دروازوں کی چابیاں دے کے رکھ دی۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ زچگی کا وقت آیا، آدھا بچہ باہر آدھا بچہ اندر ہے، لیکن اس وقت میں بھی ایسی خطرناک، ایسے ڈینجرس وقت میں بھی اگر نماز، فرض نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت نکل کر قضا ہو رہی ہے نماز، تو اس حاملہ عورت کو بھی، زچہ عورت کو اگر ٹھنڈا پانی اس کو لگے تو اس کو نقصان پہنچنے والا ہے۔ پاکیزہ مٹی لایا جائے اس کے سامنے اور اس کو تیمم کرایا جائے، معلوم تیمم بول تو کیا معلوم ہے نا، تیمم کرایا جائے اور وقت پر فرض نماز اس عورت سے بھی ادا کرایا جائے، نماز کو قضا نہ کرایا جائے۔ یہ مسئلہ ہے باریک نماز کا۔ زچہ کی عورت کو نماز قضا ہونے کے لیے شریعت منع کرتی ہے، حالانکہ شریعت خود اجازت دیتی ہے کہ ویسے وقت میں عورت نماز نہ پڑھے، ناپاکی کی حالت میں عورت کو نماز بالکل معاف ہے، نماز بالکل معاف۔ جو 6 دن 7 دن عورتوں کے ہوتے ہیں اس میں وہ ناپاکی کی حالت میں جو نماز چھوڑے اس کے پورے نمازیں معاف، پھر نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن رمضان کے روزے اگر کسی عورت کے ناپاکی کی حالت میں چھوڑ گئے تو وہ روزے بعد میں رمضان کے بعد قضا کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ نماز کا مسئلہ روزانہ پیش آتا ہے، روزوں کا مسئلہ سال میں 1 مرتبہ، کوئی تکلیف نہیں، کوئی دقت نہیں۔ تو اتنا باریک مسئلہ ہے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، دوستوں، نماز کا۔ جمعہ میں آ گئے، ہم نے پانی نہا کر، کپڑے دھو کر، ہم نے جسم کو صاف کر لیا پانی نہا کر، کپڑے پہن لیا پاکیزہ، ہر چیز کو صاف کر لیا، لیکن دل گندا ہے، دل گندا ہے، دل کو پاک نہیں کیا ہم نے۔ کپڑا پاک ہو یا نہ ہو، جسم پاک ہو یا نہ ہو، دل پاک ہو تو بہتر ہوگا۔ دل گندا ہے تو پھر جمعہ پڑھ لیا، عصر میں چھٹی، اب مغرب میں کون بھی نظر نہیں آتے، 2-3 نظر آئیں گے۔ یہاں کی بات نہیں، ہر جگہ چلے جائیے، ایسا کرنا جرم ہے، یہ جرم ہے، جرم۔ ٹی وی پابندی سے چلتی ہے گھروں میں، صبح اٹھتے ہی بچے ٹی وی ڈالنا، باپ بھی ٹی وی ڈالنا، اماں بھی ٹی وی ڈالنا، وہ نہیں دیکھے تو چین نہیں پڑتی، نیوز نہیں دیکھے تو دل کا ٹھکانہ سکون میں نہیں آتا۔ چائے ٹائم کو ہونا، کھانا ناشتہ ٹائم کو ہونا۔ شوگر پیشنٹ ہے تو ذرا ناشتے میں 1 گھنٹہ دیری ہوئی تو پھر بومڑیاں شروع ہو جاتے ہیں گھر میں، میں شوگر پیشنٹ ہوں، مجھے ٹائم کو کھانا نہیں دیتے، ناشتہ نہیں دیتے۔ اللہ کے بندے، شوگر پیشنٹ ہے، بی پی پیشنٹ ہے، بھوک کا تقاضا ہے، کھانا نہیں ملا تو بے چین ہو گیا، نماز فجر کی چھوٹ گئی تو بے چینی نہیں آئی۔ ہزاروں نمازیں زندگی سے چھوٹ رہی ہیں فجر کی، مردوں کے بھی چھوٹ رہے ہیں، عورتوں کے بھی چھوٹ رہے ہیں، بچوں کے، جوانوں کے، جن کی عمر بالغ ہو گئے ہیں 15 سال کے بعد، نماز کسی بالغ مرد عورت پر فرض ہے اور کسی حالت میں اس کو چھوٹ نہیں ہے۔ ایسی نماز زندگی میں فجر چھوٹ رہی کوئی فکر نہیں، عصر کی چھوٹ رہی فکر نہیں، عشاء کی نماز مردہ ہو گئے ہم لوگ کوئی فکر نہیں، لیکن رات کا کھانا برابر دسترخوان پہ گرم گرم ہونا، دوپہر کا رہا تو بھی نہیں کھاتے، ٹھنڈا کھانا نہیں کھاتا، ہٹا حاجی گرم گرم لاگے، کیا کرتے ہیں یہ تو گھر میں بیٹھ کو گرم گرم پکانا نہ کو۔ اچھا، بیوی کو گرم گرم پکانے کے لیے تو نے ڈانٹ لگائی، لیکن یہ نہیں پوچھا کہ بیوی آج تو نے عشاء کی نماز پڑھی نہیں پڑھی، یہ بولو پوچھا؟ ہم نے نہیں پوچھا۔ کیوں؟ ہم کو کیا ضرورت بھی نماز سے، ہم کو کیا ضرورت بھی قرآن کی تلاوت سے؟
ہم کو کیا ضرورت صبح میں اٹھ کر سورہ یاسین گھر میں تلاوت ہو؟ ہم کو کیا ضرورت کہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھے؟ ہم کو کیا ضرورت کہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے تبارک الذی سورہ ملک پڑھے؟ ہم کو قرآن سے، دین سے، اسلام سے، نماز سے، اللہ سے، نبی سے کیا رشتہ ہے؟ ہم کو تو ان چیزوں سے کوئی رشتہ نہیں. ہم کو تو کھانے سے رشتہ، ہم کو پیسوں سے رشتہ، ہم کو موبائل سے رشتہ، ہم کو ٹی وی سے رشتہ، ہم کو دنیا سے رشتہ، ہم کو شیطان سے رشتہ زیادہ لگا ہے. یاد رکھیے اللہ بھی کل مرنے کے بعد کہے گا کہ جس کے ساتھ تو نے رشتہ رکھا تھا آج اسی کے ساتھ اس کے گھر میں چلا جاؤ. بولتے نا ماموں کا بیٹا پھپھو کے گھر کو جا کے ماموں کے گھر کو نہیں آیا رہے گا تو پھپھو بھی کوستی، مامی بھی کوستی. دیکھ پھپھو کے گھر کو گیا لیکن مامی کے گھر کو نہیں آیا. ایسا 1 سے 4 بار 10 بار تمہیں ماموں کے گھر کو آنے سر کا خالی پھپھو کے گھر کو گئے بول لو، آئندہ سے تمہارے لیے دروازہ بند. یہاں کہیں کو آیا با بھول کو ابے ہمیں ماموں کے گھر کو گئے بول لو دروازہ. یہاں کہیں کو آیا پھپھو کا گھر تم نہ ہونا سو جاؤ. یہاں کہیں کو جس سے رشتہ ہے اس کے پاس چلے جاؤ. ہمارا سے کیا تو رشتہ ہے کیا تمہارا؟ بولتے ہیں نہیں بولتے. اللہ بھی یہی برابر جواب دے گا. دنیا میں تم لوگ شیطان سے رشتہ خرید کیے تھے، دنیا میں تم لوگ نفس سے زیادہ دوستی کرے تھے. نہ مسجد سے تمہاری دوستی تھی، نہ نماز سے تمہاری دوستی تھی، نہ امام سے تمہاری دوستی تھی، نہ عالموں سے. اللہ کا شکر ہے میرا دل بڑا خوش ہوتا. اب سے نہیں، ہم یہ گاؤں کا نام بچپن سے سنتے ہیں، بچپن سے، لیکن آئے تو کبھی نہیں. تقاضا رکھ رہے تھے بہت دن سے، اور آج ہمارے پاس بھی وہاں دوسرے امام کو ہم نے طے کر کے یہاں پہ آیا ہوا. اتنا دل خوش رہتا ہے. آپ کے پورے منڈل میں آپ کے جیسا کہوں کوئی نہیں. کیوں؟ کئی کو بولو. آپ کے گاؤں میں آم کے بغیچے زیادہ ہے اس لیے تمہارا گاؤں فیمس. آپ کے گاؤں میں مالدار زیادہ ہے اس لیے گاؤں فیمس. نہیں، خدا کی قسم یہ گاؤں کا نام تو پردوتی ہے لیکن یہ جنت کی حق پرستی ہے. یہاں علماء ہیں. کتنے علماء ہیں یہاں پر؟ آپ کو منڈل میں نہیں ہے اتنے علماء جتنے علماء یہاں ہیں. تقریباً 13-14 علماء یہاں پہ اس بستی کے ہیں جو اطراف و اکناف میں جا کر اللہ کے نبی کے دین کی خدمت کر رہے ہیں. اور اس تمام کا اجر ہم کو بھی ملے گا گاؤں والوں کو. شرط یہ ہے کہ ہم علماء کی قدر کرنے والے ان عالموں کی قدر کرنا. کتنے لوگ کتنے جگہ جا کر خدمت کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. علماء کس کے وارث ہیں؟ کس کے بھائی؟ وارث کا تو کون معلوم؟ بات ختم کر رہا ہوں. وارث کا تو کون معلوم ہے؟ وارث کا تو میرے بابا ہیں. میرے بابا کو 4 بچے، 2 بیگو بچہ 2 مرد بچے. میرے بابا کو 10 ایکڑ جنگل ہے. کتنے؟ 10 ایکڑ. اب میرے بابا آستی باٹ کو دینا، اولاد کو دینا نہیں باہر والے کو دینا. حق کس کا ہے بھائی؟ وارث کون؟ ہمیں اولاد اتنا، ہم نے اتنا دینا تو اب تقسیم کرے. 2 مرد بچوں کو کتنا دینا، 2 بیگو بچوں کو کتنا دینا، پوری وراثت اولاد کو تقسیم کر کے اپنے لیے بھی رکھ لی. تو یہ مال کا، پراپرٹی کا، جائیداد کا، وراثت کا حق اولاد رکھتی ہے زیادہ. تو ماں باپ اولاد کو یہ وراثت لکھ کر دے دیتے. تو نبیاں جتنے بھی آئے وہ اپنی وراثت میں مال، پیسہ، سونا چاندی نہیں چھوڑتے. وہ علم کو چھوڑ کے جاتے ہیں. اور یہ جتنے بھی علماء پوری دنیا کے اندر ہیں عالمہ، یہ سب نبیوں کی وارث ہیں. نبیاں جتنے بھی آئے انہوں نے علم کی فراست، علم کی وراثت ہم علماء کو دے کر گئے ہیں. تو یہ نبیوں کی وارث. نبی کا ادب جیسا کرنا ہے علماء کا ادب بھی ویسا ہی کرنا ہے. مسجد کا ادب جیسا کرنا ہے علماء کا ادب بھی ویسا ہی کرنا ہے. مسجد میں ہم دنیا کی باتیں زور چیخ سے نہیں کرتے، ویسے علماء کے سامنے اپنی زبان کو دراز نہیں کرتے. بڑا خوشی ہوتی ہے، دل سے دعا نکلتی ہے. یہ علماء ہماری جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے، ہماری نجات کے لیے کافی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم ان کی قدر کریں. آج یہ علماء نہ ہوتے تو ہمارے گاؤں میں جنازے پڑھانے والے نہ ہوتے. مسجدوں کے مائک ویران پڑ جاتے، مینارے کے اذان دینے والے نہیں. اگرچہ یہ علماء ختم ہو گئے، مدرسے بند ہو گئے، حفاظ بند ہو گئے، امام مسجد کو نہیں ملیں گے، فاتحہ دلانے والا نہیں ملے گا، دعا کرانے والا نہیں ملے گا، کوئی بھی نہیں ملے گا. لیکن یہ ساری چیزیں زندہ ہیں. اسلام زندہ، قرآن زندہ، مسجدیں آباد، مسجد کے میناروں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں گونج رہی ہیں. ہر جگہ جنازے وقت پر پڑھائی جا رہی ہیں. دعائیں معصور، ادویات جو ہے ہر چیزیں بچوں کو یاد کرائی جا رہی ہیں. تو یہ علماء کا صدقہ ہے. شرط ہے کہ ہم ان کی قدر کرنے والے.
آج پوری دنیا کے اندر یہ ناقدری کی وجہ سے مسلمان پٹ رہا ہے، پس رہا ہے۔ کیا حالت ہے آج مسلمانوں کی؟ ہمارے ملک کے اندر لے لو، مسجد کو شہید کرایا لیکن رام مندر کو بنا دیا گیا۔ یہ کس کی کمی؟ یہ ان کی نہیں، وہ لوگ تو محنت کرے کامیاب ہو گئے، ہم کہاں ہیں؟ بزدل ہیں، ہمیں خالی مسجدہ میں لڑنے کو بیٹھے، خالی مسجدہ میں انہیں وہ فین ڈالا، انہیں یہ لائٹ ڈالا نہیں، انہیں وہ مسجد کو آیا نہیں، انہیں یہ کرا نہیں، انہیں وہ نماز کو آیا نہیں، انہیں یہ لڑائی میں ہمیں بیٹھی باطل کا کی پورا آگے چلے جا رہا۔ جس مقصد میں وہ لوگ سوچ کے رکھیں اس میں پورا کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ نمازوں کو 5 وقت پڑھو، جمعہ کے لیے رکنوں کو اٹھا کو، جمعہ تو جمعہ ہے، 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے۔ چھوڑیں گے نماز؟ کون کون چھوڑیں گے؟ بولو بھائی، سب چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے نا؟ بولو حضرت، جان تو چھوڑ دیں گے لیکن نماز نہیں چھوڑیں گے۔ بولو بھائی انشاءاللہ، بولو جان تو چھوڑیں گے لیکن نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ عصر مغرب میں بھی میں روزے کی حالت میں ہوں، دعا کروں گا آپ کے حق میں، آپ کے گاؤں کے حق میں، اور راستے میں بھی دعا کرتے ہوں آ کے اللہ میرے ذہن میں ایسی باتیں ڈال دے جو گاؤں والوں کو فائدہ ہو، نقصان والی باتوں سے اللہ حفاظت کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب عصر میں سب کے چہرے ہمارے پاس CC